جنوبی کوریا میں 2 گھنٹے بعد ہی مارشل لا کالعدم، پارلیمنٹ نے مارشل لا کے خلاف قرارداد منظور کر لی۔ روکنے کے باوجود پارلیمنٹ میں 300 میں سے 190 ارکان داخل ہو گئے۔ مارشل لا کے خلاف قرارداد کے حق میں تمام 190 ارکان نے ووٹ دیا۔ صدر نے مارشل لا کا اعلان کیا تھا۔ اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے جوڈیشل کمیشن کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا، جوڈیشل کمیشن کے ممبر کی حیثیت سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ فیصلہ میرے خلاف درج FIR کی وجہ سے ضروری ہے۔ کمیشن میں اپنی جگہ بیرسٹر گوہر کو نامزد کرنا چاہتا ہوں۔ درخواست جلد منظور کی جائے۔ دھرنوں میں قانون ہاتھ میں لینے والوں کو سزا دی جائے، وزیر اعظم کی زیر صدارت ٹاسک فورس کا اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا، انتشار پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی پر پیش رفت کا ہر ہفتے جائزہ لیا جائے گا۔ PTI سیاسی جماعت نہیں، دہشت گرد گروہ ہے، اس کا خاتمہ ضروری ہے ورنہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا پنجاب اور پاکستان سے سیاسی گند کا صفایا ضروری ہے۔ اسلام آباد میں جو ہوا وہ احتجاج نہیں، وفاق پر حملہ تھا۔ اور کرونا وائرس ووہان کی لیبارٹری سے پھیلا، امریکی کانگریس کی سب کمیٹی برائے کرونا وائرس کی رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق وائرس لیبارٹری لیک سے پھیلا۔ چینی حکومت، امریکی ایجنسیوں، سائنسی اداروں نے حقائق چھپانے کی کوشش کی۔ 2 سال کی تحقیقات پر مبنی رپورٹ 520 صفحات پر مشتمل ہے۔ مانی PTI کے پاس آخری کارڈ باقی ہے، وہ ابھی کسی کو نہیں بتائیں گے۔ علیمہ خانم کی اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے گفتگو، کہا بشا بی بی کی طرح دیگر قیادت کو بھی کنٹینر پر ہونا چاہیے تھا۔ بانی کی صحت سے متعلق غلط خبریں چلائی جا رہی تھی، بانی کو بتایا تو ہنس پڑے، وہ ٹھیک ہیں، ورزش کرتے رہتے ہیں۔ علی محمد خان نے کہا بانی PTI کی رہائی تمام مسائل کے حل کی کنجی ہے، آج نہیں تو کل انصاف ضرور ہوگا، جس نے غلط کیا ہے اسے سزا ملنی چاہیے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے بانی PTI سے براہ راست بات چیت کیے بغیر ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا، تلخیاں کم کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بانی PTI کا ٹویٹر اکاؤنٹ منظم پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، وہ خود ٹویٹر ہینڈل نہیں کر رہے۔ فیصل وابڈہ کا ٹویٹ، لکھا بشرا بی بی، قاسم سوری جیسوں نے بانی کو پاگل قرار دینے سے مارنے تک کی سازش کر رکھی ہے۔ یہ سب مل کر بانی PTI کو اس دلدل میں لے جا رہے ہیں جہاں سے واپسی نہ ہو۔ گزشتہ روز اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جان بوجھ کر ٹویٹ آگ لگانے کے لیے لکھا گیا۔ بانی نے اچھا فیصلہ کیا، حکومت سے بات چیت کی جائے، سڑکوں کے بجائے اسمبلیوں کا رخ کیا جائے۔ ان کے ٹویٹر کو وقتی طور پر نظر انداز کریں ورنہ نقصان اس سے زیادہ ہوگا۔ عدالت نے توشہ خانہ کیس 2 میں بشا بی بی کو پیش ہونے کے لیے آخری موقع دے دیا۔ اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا۔ بشا بی بی پیش نہ ہو کر فرد جرم کی کارروائی تاخیر کا شکار کر رہی ہیں۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا بشا بی بی پر نئے 19 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ انہوں نے تمام مقدمات میں ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں سرنڈر کیا۔ انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں کہ بشا بی بی 5 دسمبر کو عدالت میں پیش ہوں گی۔ پشاور ہائی کورٹ نے بشا بی بی کو 23 دسمبر تک راہداری ضمانت دے دی۔ GHQ حملہ کیس میں مسلسل غیر حاضری پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے وارنٹ جاری۔ زرتاج گل سمیت دیگر 44 ملزمان کے بھی وارنٹ جاری۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ ATC اسلام آباد نے ڈی چوک احتجاج کیس میں عمر ایوب کی 10 دسمبر تک ضمانت منظور کر لی۔ 17 مظاہرین 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ جج نے ریمارکس دیے، کل دیکھیں گے جوڈیشل کرنا ہے یا مزید ریمانڈ دینا ہے۔ پولیس نے کیا برآمدگی کی ہے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مقدموں کو اپنی ڈگریاں کرا دے دیا، کہا ان پر 250 سے زیادہ پرچے ہیں، یہ مقدمے ہماری ڈگریاں ہیں۔ طلبہ سے خطاب میں علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا مقابلہ کرنے والوں کو ہار بھی نہیں ہرا سکتے، آپ نے ہار نہیں مانی، ناکامیوں سے نہیں ڈرنا، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آبی وسائل محفوظ رکھنے کے لیے اہم اقدامات کرنا ہوں گے، خشک سالی بڑھ رہی ہے، عالمی برادری مسئلے پر قابو پانے کے لیے کردار ادا کرے۔ سعودی عرب میں ون واٹر سربراہی اجلاس سے وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب، کہا موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ملکوں کو مدد کی ضرورت ہے۔
वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। कौम की हिमायत से मुसल्लह अफवाज हर खतरे का भरपूर और मौसर मुकाबला करने के लिए तैयार है। अफवाज मादरे वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखती है। आर्मी चीफ की नारोवाल और सियालकोट के करीब तरबियती मशकों के मुशाहिदे के दौरान गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनी को तरबियती मशकों के मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR का कहना है मशकों में इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया गया। आर्मी चीफ ने तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद हौसले की तारीफ। तहरीक इंतशार वालों, एक वीडियो ले आओ जिसमें गोली चलाई गई हो। झूठा बयानिया चलाया गया कि गोली क्यों चलाई। रेंजर्स के 3 और पुलिस का 1 एहलकार शहीद हुआ। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले डिफॉल्ट के दहाने से हम यहां तक पहुंचे हैं। महंगाई में वाज़ेह कमी आई है, मईशत बेहतर हो रही है। स्टॉक एक्सचेंज का 1 लाख की सतह अबूर करना रिकॉर्ड है। एहतजाज के दौरान तशद्दुद का निशाना बनने वाले SHO का वीडियो बयान भी सामने आ गया। ताहिर इकबाल ने बताया 24 नवंबर को मोटरवे पर तैनात थे। शरपसंदों ने घेर कर तशद्दुद का निशाना बनाया और खाई में फेंक दिया। तशद्दुद से बाजू फ्रैक्चर हुआ। दानिस्ता झूठी मालूमात फैलाने, खौफ और बेअमनी पैदा करने वालों को 5 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। हुकूमत का पीका एक्ट में तरमीम का फैसला। जराये का कहना है डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी जिसके पास सोशल मीडिया से मवाद हटाने या ब्लॉक करने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारों या फर्द के खिलाफ मवाद हटाने का हुक्म जारी कर सकती है। अथॉरिटी का चेयरमैन और 6 अरकान होंगे। अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ ट्राइब्यूनल से रुजू किया जा सकेगा। नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का नेक्टा और सूबों में कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं मौसर कोऑर्डिनेशन के लिए नेशनल फ्यूजन सेंटर कायम कर दिया गया है। अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए सब ने मिलकर काम करना है। मोहसिन नकवी का कानून नाफिज करने वाले इदारों की जरूरियात तरजीही बुनियादों पर पूरी करने का ऐलान। PTA के ताउन से सोशल मीडिया से कलअदम दहशतगर्दियों के अकाउंट ब्लॉक करने का भी फैसला। गुमशुदा अफराद का केस इंतहाई अहम है। गुमशुदा अफराद वापस आने पर कुछ नहीं बताते। कहते हैं शिमाली इलाका जात आराम के लिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल मंदखेल के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदखेल ने सरदार लतीफ खोसा को बात करने से रोकते हुए कहा, खोसा साहब अदालत में सियासी बात न करें, पार्लियामेंट का आम या मुश्तरका इजलास बुलाकर मसला हल करें। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा हुकूमत गुमशुदा अफराद का मामला हतमी तौर पर हल करना चाहती है। लापता अफराद केस पे अटॉर्नी जनरल, वजारत दाखिला और दीगर को नोटिस जारी। कौमी असम्बली के 3 हलकों के ट्राइब्यूनल तब्दीली केस में नून लीग की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने PTI का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा को इलेक्शन ट्राइब्यूनल इस्लामाबाद मुकर्रर कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को साबिक DG नैब शहजाद सलीम के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। शहजाद सलीम ने नैब चार्जशीट अदालत में चैलेंज कर रखी है। अदालत के पिटीशन के फैसले तक नैब को शहजाद सलीम के खिलाफ कार्रवाई न करने का हुक्म। जवाब के लिए नैब को 16 दिसंबर के लिए नोटिस जारी। नैब से इंक्वायरी की मुकम्मल रिपोर्ट और पैरावाइज कमेंट्स तलब कर लिए गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, आज का दिन खुसूसी अफराद और उनके खानदानों की इस्तकामत का एतराफ़ है। हुकूमत ने खुसूसी अफराद को बाइख्तियार बनाने और उनकी फलाह के लिए अहम इक़दामात किए हैं। वज़ीर आज़म बोले, खुसूसी अफराद की मदद के लिए अनथक मेहनत करने वालों के ताउन को सराहते हैं। हमें ऐसे रवैयों को चैलेंज करना है जो माजूर अफराद से इम्तियाजी सलूक को रवा रखते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, खुसूसी अफराद के लिए जामे और मसावी मुआशरा बनाने की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कोयटा के स्पेशल एजुकेशन स्कूल में तदरीसी अमल की मुअत्तली। ARY न्यूज की खबर पर वजीर आला बलूचिस्तान का नोटिस। खराब गाड़ियों की 10 दिन के अंदर मुरम्मत करने की हिदायत। कहा स्कूल की हालत भी दुरुस्त करेंगे। ARY न्यूज का शुक्रिया जो मामला हमारे इल्म में लाया।
بہاولپور میں گھر سے 5 افراد کی لاشیں ملی ہیں، میاں بیوی اور 3 بیٹے شامل۔ پولیس کا کہنا ہے ابتدائی شواہد کے مطابق پوری فیملی کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ بے ہوش بچی کی حالت بھی تشویشناک، بچی کے جسم پر زخم کا کوئی نشان نہیں۔ آئی جی پنجاب کا نوٹس، آر پی او بہاولپور سے رپورٹ طلب کر لی، ملزمان کی جلد از جلد گرفتاری کا حکم۔ کراچی اور انگی پیر آباد میں پولیس مقابلہ مشکوک ہو گیا، ملزمان کا مجرمانہ ریکارڈ نہیں، کمپنی میں ملازمت کرتے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے گزشتہ روز مقابلے کی ویڈیو میں بھی ملزمان کے پاس پستول نہیں تھے۔ ملزمان کے اہل خانہ نے مقابلہ جعلی قرار دے دیا، کہا انصاف نہ ملا تو احتجاج کریں گے۔ آئی جی سندھ اور ڈی جی رینجرز معاملے پر تحقیقات کرائیں۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کا اے آبائی نیوز کی خبر پر نوٹس، تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا فیصلہ۔ اے آئی جی کا کہنا ہے شفاف تحقیقات کے لیے تمام پہلوؤں کو دیکھا جائے گا، ہلاک افراد بے قصور ثابت ہوئے تو ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے چین کے سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے فروغ سمیت سماجی اور ثقافتی رابطوں میں اضافے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں سابق وزیر خارجہ حنا ربانی گھر بھی موجود تھیں۔ اسرائیل نے علاقائی امن اور سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا، مشرق وسطی کی بگڑتی صورتحال پر شدید تشویش ہے۔ پاکستان خطے میں امن و سلامتی لیبنان کی خود مختاری کے مطالبے کا اعادہ کرتا ہے۔ خوف اور تشدد سے آزاد زندگی فلسطین، لیبنان اور شام کے عوام کا حق ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ای سی او وزراء کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا اسرائیل کی غزہ میں نسل کشی اور لیبنان میں جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ مشترکہ اقدار کی بنیاد پر ای سی او اہم علاقائی پلیٹ فارم ہے جو رکن ممالک کے مشترکہ مفادات کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ اسرائیلی یرغمالی رہا نہ ہوئے تو خطہ جہنم بن جائے گا، نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، کہا میری حلف برداری سے پہلے حماس یرغمالیوں کو رہا کر دے، ایسا نہ کیا گیا تو ذمہ داروں کو ایسا سبق سکھایا جائے گا جو امریکی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیا گیا ہوگا۔ گزشتہ روز حماس نے کہا تھا اسرائیل اپنی احمقانہ جنگ سے یرغمالیوں کو ہمیشہ کے لیے کھو سکتا ہے، اسرائیل کو کچھ کرنا ہے تو کر لے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت برقرار، مزید 36 افراد شہید۔ بیت اللحیہ میں گھر پر حملے میں 4 افراد شہید ہوئے۔ شمالی غزہ میں 2 ماہ سے جاری اسرائیلی محاصرے کے باعث صورتحال بدتر، لبنان کے جنوبی علاقوں میں اسرائیلی فورسز کی بمباری، 11 افراد شہید۔ سیونی فورسز نے بے گھر افراد کو جنوبی لیبنان کے علاقوں میں منتقلی سے بھی روک دیا۔ حزب اللہ کا اسرائیلی جارحیت کے جواب میں علاقے شیبہ فارمز میں اسرائیلی فوجی اڈے پر حملہ، 27 نومبر کو لیبنان میں جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا۔ ملک بھر میں سردی قدم جمانے لگی، بالائی علاقوں میں بارش اور برفباری سے سردی میں اضافہ۔ ہنزا گوپس میں پارا -3، اسکردو میں -2 اور کالام میں -1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع مغربی ہواؤں کے زیر اثر آ گئے، بارش سے سردی کی شدت بڑھ گئی۔ کراچی کا موسم بھی تبدیل، تیز خشک اور سرد ہوائیں چلنے لگی۔ کراچی میں عالمی اردو کانفرنس کی تیاریاں، 17واں اردو میلہ 5 دسمبر سے آرٹس کونسل میں سجے گا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر آرٹ کونسل احمد شاہ نے کہا عالمی کانفرنس نے اردو کو برانڈ بنا دیا ہے۔ انور مقصود نے کہا کانفرنس کے انعقاد پر سوال اٹھانے والے حسد کا شکار ہیں، فنکاروں کو بلانا اچھی بات ہے، اردو ٹھیک ہوگی۔ 8 دسمبر تک جاری رہنے والی کانفرنس میں دنیا بھر سے مہمان آئیں گے، 60 سے زائد سیشنز ہوں گے۔ اور حیدرآباد میں سارائے تھر کی ثقافت چھا گئی، سندھ میوزیم میں تھر فیسٹیول نے خوب رنگ جمایا، تھری دستکاری، کھانوں اور مشروبات کے اسٹال، مقامی فنکاروں نے تھری موسیقی اور رقص سے 4 چاند لگا دیے۔